بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو ہر ناپاکی سے پاک کر کے انہیں پاکیزہ اور ستھرا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے ہر ناپاکی کو دور کر کے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی، انہیں طہارت عطا فرمائی۔ اب یہ طہارت چاہے ظاہری طہارت ہو یا باطنی طہارت ہو، پیارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک و صاف ہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار میں سے آج جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گا، مبارک ہستی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین کے پوتے، یعنی کہ امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پوتے لگتے ہیں کہ جن کا ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ خاندان سے، پاکیزہ گھر سے، پاکیزہ نسل سے تعلق ہے کہ آپ کو بہت ہی قریبی رشتہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مبارک ذکر خیر کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر خیر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس شاہدان صحابہ و اہل بیت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی نیاز، جو کہ کنبے کی نیاز سے مشہور ہے، الحمدللہ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس شاہدان صحابہ و اہل بیت اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ویسے اکثر 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کرتے ہیں، ان کے نام کی نیاز کرتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ 15 رجب ہے. تو ہمیں کوشش کر کے، ویسے تو سارا سال ہی ہم جس بھی بزرگ کی فاتحہ کرنا چاہیں، نذر و نیاز کرنا چاہیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، لیکن جو خاص دن ہوتا ہے اس کا کیف و سرور، اس کا لطف اور ہی ہوتا ہے. تو کوشش کر کے 15 رجب المرجب کو ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نذر و نیاز کریں تو بہتر ہوگا. بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ فرمایا کرتے تھے، آپ کی زبان مبارکہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت میں مصروف دیکھا. آپ کو دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ہم جب بھی حاضر ہوتے تھے تو آپ 3 کام کر رہے ہوتے تھے. یا تو آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور یا آپ تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے. تو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ میں صرف کرامات نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی بزرگان دین رحمہ اللہ گزرے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کی کرامتیں کو تحفہ عطا فرمائی تھی. یہ ان کی سیرت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے. کہ آپ کو ملاحظہ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 کاموں میں سے کسی چوتھے کام میں ہمیں مصروف نظر رہا ہے. آپ کبھی رب کی عبادت روزہ رکھ کر فرما رہے ہیں، آپ رب کی عبادت کبھی تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، اور کبھی رب کی عبادت اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کر رہے ہیں. اور پھر جب یہ سیرت طیبہ، یہ رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تحفے میں انہیں کرامت کا اعزاز بھی عطا فرماتا ہے. اور آپ کے نام کے مطابق آپ کو صادق کہا جاتا ہے. تو جب آپ کو صادق کہا جاتا ہے تو آپ کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کیسے رد فرما سکتا ہے؟ آپ جو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نام کے مطابق اپنے اس بندے کی، اپنے اس محبوب بندے کی اس بات کو پورا فرما دے گا. چنانچہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض خدمت کرتا ہے کہ عالی جان میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ تو سارا کا سارا سجید ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے اس چاند میں، اس سخی میں اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مولا اسے اتنا مالدار کر دے کہ اسے 50 حج کی سعادت عطا فرما، اسے 50 حج کی سعادت عطا فرما. آج اگر کوئی ایک حج کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوسرا حج کرنا بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے لحاظ سے کثیر رقم خرچ بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تو بڑا دل چاہیے. رب تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق اسے ہی ملتی ہے کہ جس کا دل بھی چاہتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دوں، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی عطا فرماتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی، مولا اسے 50 حج کی سعادت عطا فرما. تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ پورا فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی 50 حج کر لیے. 50 حج کرنے کے بعد جب 51 مرتبہ وہ حج کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں وہ کسی نہر میں غسل کرنے کے لیے گیا اور اسی نہر کے اندر وہ ڈوب کر انتقال کر گیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو رب تعالیٰ نے کیسا سچ فرمایا. آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ 50 حج کی سعادت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ کم سعادت عطا فرمائی نہ زیادہ عطا فرمائی، بلکہ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا 50 حج کی سعادت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے 50 حج کی سعادت عطا فرمائی. اور آپ کی سیرت طیبہ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے کچھ کونے سے متعلق بھی، کونوں کی نیاز سے متعلق بھی بعض غلط فہمیاں بھی ہیں، اس سے متعلق بھی کچھ معلومات پیش کرتا ہوں. ایک تو میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں کی رائج ہے کہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کوڑے کیے جاتے ہیں. اب یہ کوڑے کیا ہے؟ جن کو کوڑے سمجھ میں نہیں آتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ کوڑے کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو نہ قرآن پاک میں نہ حدیث پاک میں. تو قرآن پاک میں تو بریانی بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو قورمہ بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو یہ پنکھا بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو یہ مائک بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو یہ موبائل بھی نہیں ہے. ان کے استعمال کرنے کے وقت یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی، یہ باتیں کوئی نہیں سوچتا کہ جناب یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی. جب ان کا استعمال کرنا جائز ہو گیا تو یہ بزرگوں کے نام کی نیاز، کبھی اس کا نام چھڑی رکھا جاتا ہے، کبھی 11ویں رکھا جاتا ہے، کبھی کوڑے رکھا جاتا ہے، تو یہ تو نام ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے. کوڑے کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کوڑے کی اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ ایصال ثواب. کوڑے میں کیا کیا جاتا ہے؟ کھیر پوری بنائی جاتی ہے، اور کھیر کھانا بھی جائز ہے، پوری کھانا بھی جائز ہے. ویسے حلوہ پوری کی دکانوں پر رس لگا دیتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا یار یہ پوریاں کیوں کھا رہے ہو، یہ حلوے کیوں کھا رہے ہو. لیکن جیسے ہی بزرگان دین کی نیاز کرنے کے لیے پوریاں بنائی جاتی ہیں اور تو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بزرگان دین کے بارے میں جو بھی ہم نظر و نیاز کرتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے جائز ہونے کے لیے دلائل ہی دلائل ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی مزید دلائل پیش کروں گا، بلکہ 1-2 سال پہلے میں عرض بھی کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو دوبارہ عرض کروں گا انشاءاللہ. اور کوڑے کی نیاز سے متعلق جو کوڑے کرتے ہیں وہ اس انداز کو بھی اپناتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کوئی تصویروں کی کہانی پڑھاتا ہے کوڑے کی نیاز پر، کوئی جناب سیدہ کی کہانی پڑھاتا ہے، کوئی لبہاری کی کہانی پڑھاتا ہے. تو یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ ساری منظر، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر پڑھانا ہی ہے تو قرآن
انشاءاللہ میں